جمعرات بھری مراد، کہتے ہیں نا بزرگوں کی الفاظ ہوا کرتے تھے، اور واقعی یہ بہت مراد ہے۔ روایتوں کے الفاظ ملتے ہیں کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ لوٹائی نہیں جاتی۔ خاص دعا مانگنے کی بھی رات ہے اور خاص درود پڑھنے کی بھی رات ہے۔ احادیث میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کے درود کے فضائل الگ سے لکھے، احادیث الگ سے میرے آقا نے بیان فرمائی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات آئے، جب بھی جمعہ کا دن آئے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اگر جمعے کے دن اللہ، آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث، ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائے۔ گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہے، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید لی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک بیگ فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں، تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ اسٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس اسٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عیادت، رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے۔ آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، تھوڑی اور نیکی کما، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے، اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا
اور جناب دیکھنا 10 منٹ یا 15 منٹ بھی گزر جائیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں، لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالو اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کیا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر۔ اچھا علم دین الگ ملتا ہے، ظاہر ہے یہاں جمعے بیان ہوتا ہے، وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا، نیکی کی دعوت الگ ملے گی، اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں۔ تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا ہے۔ جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے، سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا، اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ میں سے بھی کئیوں کو 60, 70, 80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں۔ کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باتیں سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں۔ حدیث ذرا سنیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یبلا۔ میں نے یہ الفاظ ایسا لگ رہا ہے ساری الفاظ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ حدیث۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کانوں نے کئی بار کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، پیغام کیسا ہے، دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہے، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں اور آپ بھول گئے، افسوس یہ ہے۔ عجیب کہانی ہے یہ، تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی۔ آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں۔ گناہ کل جھوٹ کا یاد ہے، کل رات کو بد نگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے، سالوں تو چھوڑو اب گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں، بھول گئے ہو، جواب دینا۔ اور آگے فرمایا والدیان لا یموت، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں، میں اور آپ مر جائیں گے۔ جس نے ڈیسیژن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے اسے موت نہیں آتی۔ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے جیسی کرے گا۔ قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے۔ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے،
وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ میں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھتے چلتے غیر موقعہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کچھ واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو، ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو، اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر ایک شاندار پیغام جمعے میں کیا شاندار پیغام ہے، الا لا ایمان لمن لا، یاد ہے جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور جمعہ ہو گیا فرض پورا ہو گیا، ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح، اس میں میسج کیا ہے، اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت، ایمان ہی نہیں ہے، ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے، اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت، ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں، معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس پر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا، کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں۔ تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس پہ اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی، کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں۔ دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں۔ ایسا کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی، نہیں جناب، جس سے محبت ہوتی بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، یہ دنیا کا دستور ہے۔ اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ، سچ قبول ہو نہ، مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں،
کہ عصر کی نماز میں بھی کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جمعے کا دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی۔ سورہ کوثر، سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ أعطيناك الكوثر، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔
نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر منبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ اب تک کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ جو کوئی مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔
اب بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ ہم اپنا بہت سارا وقت فضول باتوں میں، بعض اوقات موبائل فون پر گزار دیتے ہیں۔ اگر یہ وقت بچا کر ہم اس کو درود پاک میں صرف کر لیں، ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم پر رحمت الہی نازل ہو، ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم مصیبتوں سے بچے رہیں، تو یہ سیکیورٹی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خیر سے جائیں، خیر سے آئیں۔ اب دیکھیں نا، آپ میں سے بہت سارے سفر کر کے آئے ہیں، پیچھے گھر والوں کو بھی فکر ہوگی کہ خیر سے رہیں، آپ بھی چاہتے ہوں گے گھر والے خیر سے رہیں، تو گھر والے بھی درود پڑھتے رہیں، ان پر بھی رحمتیں برستی رہیں گی، آپ بھی درود پڑھتے رہیں، آپ پر بھی رحمتیں برستی رہیں گی، ادھر بھی خیر رہے گی، ادھر بھی خیر رہے گی، تو پھر کیوں نہ خیر کے سمندر میں تیرتے رہیں اور درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 محرم الحرام کا دن اسلامی تاریخ میں، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا ہسٹوریکل، بڑا تاریخی دن ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس دن اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور تاریخ کو، پرٹیکولر ڈے کو، کسی خاص دن اتنے بڑے بڑے واقعات کسی اور دن ہوئے۔ یقیناً ہم عاشقان صحابہ اور اہل بیت اس دن کو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہوئی کربلا کے میدان میں، اس بنا پر اسے یاد رکھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، شاید کسی اور دن نہیں ہوئے۔ آئیے میں اب اس کو کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا مبارک دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے۔ حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی جب سے بنی نو انسان کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم سے شروع ہوا، تو حضرت آدم کی پیدائش کا جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام کا دن، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، وہ کیا تھی؟ وہ 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم دن تھا کہ جب آپ کی توبہ قبول کی گئی، تو حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے والا دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب دنیا میں کون سی چیز کب بنی، بڑی بات ہوتی ہے، اس پر انوینشنز پر بات ہوتی ہے، ایجادات پر بات ہوتی ہے۔ کائنات کی اہم ترین چیزیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اچھا پھر عرش، کرسی، جنت، یہ سب کے سب جو بنائے گئے یہ 10 محرم الحرام کو ہی بنائے۔ آپ سوچیے کتنا اہم دن ہے۔ اچھا اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہے اور اپنے بعد تمام نبیوں کے والد ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے بعد میں اس کے بعد سارے انبیاء گزرے۔ حضرت ابراہیم کا یوم ولادت بھی، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا، یہ جو آگ گلزار میں تبدیل ہوئی نا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہے، آپ کی زندگی کا وہ تاریخی دن جبکہ بہت تکلیف دی فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، مگر آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات کیسے ملی تھی کہ دریائے نیل سے آپ تو نکل گئے، دریا نے راستہ دے دیا، مگر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا۔ یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی پیدائش کا دن بھی، ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا یہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے۔ وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی، وہ دن بھی عاشورے کا دن یعنی 10 محرم الحرام کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت ملی، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت، مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی۔ علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو،
اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام۔ اچھا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا۔ اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں۔ صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا، وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے۔ اس پانی سے تو ہم یوں سمجھے کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے۔ یہ اتنا مبارک دن ہے۔ اور اس کے علاوہ جب تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 واقعات، 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں، اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید۔ اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے۔ آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں، التجا کیسے کرنی ہے کہ اے اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو قبول کی، اللہ میری توبہ بھی قبول کی، مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما۔ اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں